انکساری کی حالت. حج میں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکساری سے آؤ. کبھی کہا مسجد میں زینتوں سے جاؤ، عطر لگاؤ، یہ لگاؤ، ہاں کہ 2 کپڑوں میں جاؤ، ہاں جی تیل بھی نہ لگاؤ، کنگھی بھی نہ کرو، مکھی بھی نہ مارو، مچھی بھی نہ مارو، مچھر بھی نہ مارو. ہوتا ہے نا. پھر اللہ کیا کہ تم کیوں ایسے آئے شوسن غبرن، غبار پڑا ہوا ایسے، کیا حالت ہے تمہاری؟ فرشتوں سے اللہ پوچھے کیا کہ تیری محبت کی خاطر یہ انکساری میں آئے، انکساری حالت ہے، خاک ساری میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا کہ جاؤ عید مناؤ. پھر منانے آئیں گے، بال اتار کے نئے نئے کپڑے، نئے نئے چیزیں، کلیجیاں کھائیں گے، گردے کھائیں گے، عیدیں منائیں گے، بکرے. دیکھا خوش ہو گیا، راضی کر گیا. جو آدمی اللہ کے لباس کبھی پہنے، اللہ کی نعمت سمجھتے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اچھا کالر، اچھے بٹن، اچھی جیکٹ، نیت پر. اگر تکبر کے لیے پہنا، حدیث میں آتا ہے خدا اس کو ذلت کا لباس پہنائے. کبھی انکساری کے لباس پہنا، خدا تیرے آگے میری پوزیشن کچھ نہیں ہے، پھٹے کپڑے، تیرے آگے عظمت کے سامنے اپنی عظمت گراتا ہوں تیرے لیے. جیسے میں رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، ایسے میں گدے بھی پیبند میں کہ تیرے آگے میں کچھ نہیں ہوں، میں نے ثابت کیا. لوگوں کے لیے نیت پر ہوتا ہے. ایسے بعض سال نے بھیک مانگی ہے. حدیث جو بھیک مانگی ان پر گوشت نہیں ہوگا، اونچا ہاتھ نہیں چاہتا. یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کیا پیسے کے لیے. اللہ تیرے آگے میں ذلیل ہوتا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں تیری وجہ سے، تیرے آگے میری پوزیشن نہیں. اولیاء اللہ بن گئے. دیکھا یہ بڑے باریک مسئلے ہیں. تو تمہارا خدا سے جوڑ تبھی ہوگا، خدا کے آگے تم بڑے نہ بنو. تمہیں اکثر کے آگے سامنے بڑے بنو، تمہارا معاملہ نہیں بنتا. جب سے عاجزی تواضع کرتے ہو، وہ تم کو اور قریب کرتا ہے، تم کو اوپر چڑھاتا ہے، دیتا نا ترقی. اس کا مقابلہ کرو، اس کی بات نہ سنو، اس کو سلام نہ کرو نا، اور اس کے برابری میں بولو یا اس کی بات توجہ نہ دو نا، وہ تم کو پھر نیچے اتارتا نہیں جاتا، ترقی نہیں ہونے دیتا. ایسی مثال سے سمجھ لو. تو اللہ کی کوئی برابری کرے. حدیث میں آتا ہے کبریا اور ردائی، تکبر میری چادر ہے. فمن نازعنی فاہلکہ، جس کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو ہلاک کروں گا. مال کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، اقتدار کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، پیری کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. جو تکبر کرتا آ کر کے بندر خندی سے خدا ذلیل اس کو زیادہ کرتا. اس کی شرح بہت لمبی ہے. اس کی یہ آج سے سالوں کا سبق یا مہینوں کا سبق 1 منٹ میں تو نہیں ہوتا نا. پھر تو تم اس طرف آتے ہی نہیں فرضوں کی طرف. اب اتنی باتیں کرنی بیکار ہے نا. یہ تو قسمت سے آ گئے کہ جن پیر سے ہم کو کیا ملتا ہے، کون سی خاص بات ہے. اب ان کو اتنی جلدی میں کیا بتاؤں کیا خاص بات ہے. سب سے بڑی بات ہے تم کو دین دنیا سب مل جائے جب تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ اور خدا کے آگے اپنی عظمت کو ختم کر دو کہ خدا کے سامنے میں عظیم نہیں ہے. یہ اس کا لب لباب ہے. دنیا تیری، آخرت تیری، سب کچھ ملے گا کہ خدا تم پر مہربان ہے. سب کے سامنے انسان بڑا بن سکتا ہے، خدا کے سامنے بڑا بن سکتا ہے؟ جیسے انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے، یہ شیطان بھی جھکا ہے. لیکن خدا کے لیے دوسرے کے سامنے بھی جھکنا، خدا کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے. اکثر عالموں سے نہیں ہوتا، زاہدوں سے نہیں ہوتا، تو کالج کے ڈونکیوں سے ہوگا. اگر یہ ہو جائے نا، تم کو زیادہ علم سمجھے، خدا تمہارے سینے کھول دے گا. شیطان نے کہا اللہ کے سامنے تکبر تو کسی، اللہ نے کہا میرے سامنے تو جھکتا ہے، اور میرے لیے آدم کے سامنے جھک جا. جیسے کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے گھر نہیں آتا ہے، تم کہ ہم بھی نہیں جاتے، تم خدا کے لیے جھک جاؤ، اس کی جایا کرو، اس کی موت پہ جاؤ، اس کی حیات پہ جاؤ. وہ نہیں آتے کہ نہیں آتا، ہم نے ایسے نہیں، اب گرے ہوئے نہیں. تم اس کے سامنے نہ گر، تم خدا کے سامنے گرو. آقا جی کہتے ہیں افضل الحسنات. حضرت علی کا تو مقربین کے ساتھ آگے ہو سکتا ہے. ان تصل من قطعک، تو اس سے جوڑ سے جو جوڑ نہیں رکھتا رشتہ دار، اس کے پاس جا. وانتعفو عمن ظلمک، جو تجھ پہ زیادتی کر دے، کچھ ظلم کیے تو اس کو معافی دے دے. وان تعطی عمن حرمک، جو تجھ کو نہیں دیتا وقت تو اس کے کام آ جا. یہ بڑا مشکل ہے. تمہارے ہمسائے زیادتی کرتے ہیں، تم جھک کے کہتے نہ کر. آپ کہتے نہیں میں اس کو بتاؤں گا، ہاں اس کو سبق دوں گا. ایسی باتیں نہیں کرنا. اگر خدا سے رابطہ کرنا
یہ خدا نے آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. یہ فتنہ آزمائش ہم نے ڈالی ہیں. دیکھیں صبر والا کون ہے. جیسے بیماری پہ صبر ہے، کسی کی گالی پہ صبر ہے، کسی کے مکے پہ صبر. تم سے طاقتور تھے، اس نے تم کو تمہارے بچے کو مار کیسے، تم نے درگزر کی، تم بہت کچھ اس کو سزا دے نہیں دی، بلکہ اس طرح بھائی ایسے نہ کرو، ٹھیک نہیں. اس میں تم کو خدا کا قرب ملے گا، بلکہ ایسا قرب ملے گا دوبارہ تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارا دل ناراض ہوگا، خدا کا غضب نازل ہوگا کہ تمہارا جوڑ خدا سے ہو گیا. تمہاری رضا میں اب خدا کی رضا ہے. تم نے اس کی رضا کے لیے اپنے کو قربان کیا. وہ قربانی آسان ہے جہاد میں، ایک دفعہ مر جانا. یہ نفس کو ایسے قربان کرنا یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. ہاں ایسی مصیبتوں پہ صبر کرنا، وہ تو قتل ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ کتنا قتل ہونا پڑتا، کسی کی زیادتی پر، کسی کے اس پر دل نہیں کہتا، جو بدلہ دل نہیں ٹھنڈا ہوتا. تو خدا کے لیے کرتے. بیوی سے بھی معافیاں اس کو دے، ہر کسی کو معافیاں دے، انتقام نہ کر رہے اللہ کے لیے. یہ لو تو انتقام تو خدا نے اجازت دی کہ تم اتنا کرو جتنا کیا ہے، اجازت ہے، لیکن چھوڑ دو تو بہت اچھا. یہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا. اور تواضع کرو تو بہت اچھا. نوکر سے بھی تواضع کرو، کبھی ساتھ کھانا کھلا لو، کہ بیچ میں سے لقمہ دے دو. کبھی نوکر نے کام نہیں کیا، وہ کام تم خود کر لو، بول تم دیر کی، میں نے کر لیا. نوکر کو 70 دفعہ معاف کرو دن میں، اگر تربیت میں نہیں ہے. 70 دفعہ معاف کر سکتے ہیں ہم؟ آج کے نوکر کو 70 دفعہ معاف کرو دینا کہ خدا تمہارا نوکر، تم کو نوکر بنا دیتا، پھر تم کو فضیلت دی. یہ مشکل ہوتی ہیں. کہ یہ چیزیں حل ہو جائیں تو عبادت تم کو کہیں اور لے جائے گی. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی، رات دن عبادت کے لیے کچھ رنگ نہیں چڑھتا. یہ جان ہے. ہاں یہ چیز بعض لوگ رات دن عبادت مجاہدے، لیکن اس میں یہ خوبی، یہ وصف نہیں ہوتا. وہ اپنے کو خدا کی محبت میں فنا کرے. سارا دن قرآن پڑھنا، سارا دن سب آسان ہے، لیکن جب ایسا مسئلہ آ جائے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس نے کیوں کیا، اس نے میں کو چھوڑوں گا نہیں. حضرت علی کے میں کیوں اتنے کمالات تھے؟ خدا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. کسی کافر نے سے جنگ ہوئی، اس نے گرایا اس کے سینے پہ بیٹھ کے. اس نے کہا مرنا تو مرنا ہی ہے، چھوٹنا تو ہے نہیں، منہ پہ ہی تھوک دو. اس نے حضرت علی کیسے استغفر اللہ منہ پہ تھوک دی. آپ آرام سے اٹھ گئے، چھوڑ گئے. اس سے یہ آپ چھوڑ دیے مجھے. کہا میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ اللہ کے لیے جھگڑا. جب تم نے تھوکا مجھے غصہ آیا تو میرا نفس شریک ہو گیا. ہماری طرف سے درگزر ہے. وہ مسلمان ہو گیا، حیران ہو گیا. بتاؤ، بڑا مشکل ہے. تم کو ایک مکہ مارتے، گالی دیتے، تم لوگ اس کے اتنے بدلے لیتے کہ پیچھا نہیں چھوڑتے. دوستوں کو بھی رلاتے ہو، وہ بھی کہتے چل میں تیرے سامنے، ہم اس کو سیٹ کریں گے. سیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے. ایسے نہ کر کہ اس ساتھ سے گھر چھوڑ کے دور چلے جاؤ. اس لیے تم نہیں چاہتے وہ قدم اٹھاؤ، چاہے تمہاری انتقام کو جائز بھی ہے جس حد تک، وہ بھی چھوڑنا چاہتے ہو کہ تم کو خدا رسول کے مسئلے سے زیادہ رابطہ کرنا، قربانی دینی. یہی تو امتحان آتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتے ہیں. تمہارے جیسا افسر ملتا ہے اس کو محبت سے ملتے ہو. غریب ملتا ہے، فقیر ملتا ہے، اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے. کچھ پاس بھی کھڑا ہوتا ہے دیکھتے نہیں ہیں اس کو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ آقا جی نے حب المساجد سے اچھی طرح بات کر، اس کو رخ دو. یہ تکبر نہیں ہے، یہی تو آزمائش ہے. ہر بات مشائخ پہ کرم تھا، اس کو کچھ ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ آقا جی نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا، تھوڑا امتحان لینے کے. ایک تو زبان کا سخت بولے، ہر چیز میں اٹیک کرے. وہ تھا تھوڑا ایسی باتوں میں اس کو خدا نے کوئی صبر دیا تھا. کہتا آقا جی زیادہ، آقا جی نے کیا ایسے آدمیوں سے بڑا اخلاق سے بولنا ہے، اس سے بڑا اچھا پیش آیا کرو. وہ شیخ اتنا ڈرے، جب وہ آئے ایسے بیٹھ جائے اس کے ساتھ. کوئی بات کیا ایسے سے؟ آگے میں بڑا کرم تھا کہ مٹاؤ نا نفس اس کے سامنے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے برداشت کر جاؤ. دیکھو کیسے امتحان. جہاد آسان ہی مشکل ہے. شیخ بیچارہ چپ بولے، جیسے کیسے کس کے ساتھ بڑا ادب سے بولنا، جیسے کرے اس کے ساتھ کچھ نہیں کہنا.
پھر آگے آقا نے نوازا ہوگا اس کے بعد. ہاں یہی تو چیزیں ہیں. یہ آزمائش خدا نے پیدا کی، یہ حسد خدا نے پیدا کی. پھر اس میں دیکھا صبر کون کرتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بے صبر، دوسرا بے صبر. بیوی نے ابھی نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا، کیوں نہیں کیا. ہمارے گھر میں کتنا ہوتا ہے، میں صبر کر جاتا ہوں. ہاں بعد بیٹھا ہوتا ہوں تو جو بیٹھا تھا میرے پیر زمین پہ رہتے تھے تو جوتے سے میں کہا نہیں، میں کہا یہ بھی ایک حکم ہوتا ہے، کبھی خود بھی انسان کر لے، کبھی نوکر سے کرا لے، کبھی بیوی سے کرائے کام، کبھی وہ کام خود کا. ہمیشہ حاکمانہ طبیعت نہیں ہونی چاہیے. جس نے دیکھا اس نے کہا جوتے میں کہ چھوڑ دو، ایسے پھر لے کے آ گئے. میں نے کہا نہیں اس کو. پھر کوئی ایسی بات ہی دو اس نے بہت غلط ایسے ہو جاتا ہے انسان. میں نے کہا ایسے کہا تھا نہیں تھا، سمجھانا چاہیے، شریعت میں سمجھانا چاہیے. اور کچھ غصہ بھی تھا، وضو کر رہا تھا. میں نے کہا غصہ بھی ہے، اگر تو اس کو سمجھا بھی دے گا تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، سمجھا بھی دے گا. اگر تو اللہ کے لیے معاف کر دے، اس بات ہی کو بھول جا، خدا کے لیے تواضع کر لے. میں پھر کچھ نہیں کہا، جا کے ہنسنے کی باتیں کی. ادھر کہیں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا اگر وہ تجھے کہے کہ خامد کی عزت نہیں کرے گی، اس لیے بڑا گناہ ہے. سجدے کا حکم ہوتا خامد کو ہوتا، لیکن تو خدا کے لیے جھک، شیطان نہ بن. اس کے جوتے دور پڑے تھے، میں اٹھا کے لایا. میں نے کہا جوتے ڈال رہا ہے، ایسے ہی بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. میں نے کہا تو نے تو نہیں کہا نا جوتے ڈالا، ایسے نہ بیٹھے آپ بیوی کو. اگر وہ کہتی بڑی گناہ ہے، یہ اس کے لیے نہیں کہ خدا کے لیے کیا نا. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے.